بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. محمد والے محمد بلند تر سامعین محترم، سورہ مبارکہ نحل کی اس مقدس آیہ مبارکہ کی روشنی میں سلسلہ بیان ہمارا آج 8ویں مرحلے میں داخل ہوا ہے. پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، جار المستجیرین، اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو تمہارے اوپر نازل کیا ہے تبیاناً لکل شیء، اس میں ہر چیز کا واضح بیان موجود ہے. وہدن، اور یہ پوری کتاب ہم نے ہدایت بنا کر اتاری ہے. ورحمتاً، اور یہ قرآن رحمت بھی ہے. وبشریٰ، اور یہ قرآن بشارت ہے، بشرا ہے، خوشخبری ہے. للمسلمین، اسلام لانے والوں کے لیے. پوری کتاب ہدایت ہے، پوری کتاب رحمت ہے، پوری کتاب بشارت ہے نا. اس میں اصول دین بھی ہے، اسی میں فروع دین بھی ہے. تو اب کہیں پر اللہ ڈرا رہا ہے، کہیں پر اللہ بشارت دے رہا ہے، کہیں پر احکام بیان کیے ہیں، کہیں پر عقائد کا سلسلہ ہے. اپنا تعارف کراتے ہوئے، جیسا کہ میں پچھلی تقاریر میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، پروردگار نے مختلف لفظوں میں مختلف صفات کے ذریعے اپنا تعارف کرایا. کہیں کہتا ہے میں رحمان ہوں، کبھی کہتا ہے رحیم ہوں، کہیں کہتا ہے کہ میں غفور ہوں، کہیں کہتا ہے میں شکور ہوں. ٹھیک ہے نا. اب سورہ مبارکہ فاطر 35واں سورہ ہے قرآن مجید کا. آواز رکھیے گا اس سورہ میں پروردگار نے اپنا تعارف کراتے ہوئے یہی لفظ استعمال کیا، انہ غفور شکور. میں غفور ہوں یعنی بخشنے والا بھی ہوں، اور شکور ہوں یعنی شکریہ ادا کرنے والا بھی ہوں. کوئی موضوع ہے جو آج کوشش کروں گا سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ ہوں، بس ذرا سا ڈسٹربنس نہ ہونے پائے، آواز کو ایسے تیز رکھیں تاکہ میں دائیں بائیں بھی نہ ہو سکوں، اور جو پیغام میرے ذہن کے اندر ہے وہ آپ کو ہدیہ کر دوں اور اجازت دے دوں. ٹھیک ہے نا. پیغام اگر آدھے گھنٹے میں بھی ہدیہ ہو جائے تو مقام شکر ہے، اور نہ ہو تو گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے. تو آپ کے ذہن انشاءاللہ آمادہ ہوں گے. اتنی دیر سے آپ سن رہے ہیں مجھے قرآن مجید کی آیتیں اور ان کے استدلالات. اب بیان کو میں اسی آیہ مبارکہ کی روشنی میں آگے لے جا رہا ہوں. وہ اللہ رب کائنات کہتا ہے میں غفور بھی ہوں، میں شکور بھی ہوں، میں بخشنے والا بھی ہوں، میں شکور بھی ہوں، شکریہ ادا کرنے والا بھی ہوں. ٹھیک ہے نا. اور بندوں سے بھی اللہ کا یہی مطالبہ ہے
کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو اس نعمت کے ملنے پر اس کے خالق کا شکریہ ادا کرو. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر شکر نعمت کرو گے, اللہ کہہ رہا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ, تو ہم نعمتیں بڑھا دیں گے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ, دیکھیں کتنا کمال کا جملہ ہے اللہ کا, اور یہی ضابطہ ہے حیات تابع زندگی ہے. اگر تم نے شکر کیا نعمتیں بڑھ جائیں گی. اللہ کہہ رہا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ, ہم یقیناً بڑھائیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اور اگر کفار نے نعمت کیا ناشکری کی, اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے, بڑا سخت ہے. اسی بات کو میرے امام نے, معصوم نے اپنے لہجے میں, اپنے انداز میں بیان کیا. فرمانے لگے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو بندے کا شکریہ ادا نہ کر سکے وہ خالق کا شکریہ کیا ادا کرے گا. من لم یشکر الناس لم یشکر الخالق, امام فرماتے ہیں جو بندوں کا شکریہ ادا نہ کر سکے وہ خالق کا, وہ اپنے پیدا کرنے والے کا, وہ اللہ کا شکریہ کیا ادا کرے گا. اب ممکن اس جملے کو میں نے نہیں کہا, میرے امام کا جملہ ہے. اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھے کہ جناب خالق حقیقی معبود تو وہی ہے, نعمتیں دینے والا پروردگار عالم ہے, باقی سب تو وسائل ہیں, وسیلہ بنے ہوئے ہیں, ہے نا. تو اب جملہ میں کہوں گا تو کوئی سوچ سکتا ہے جناب ان دونوں جملوں میں رب کیا ہے کہ جو مخلوق کا شکریہ ادا نہ کرے وہ خالق کا بھی ادا نہیں کر سکتا. دونوں میں جوائنٹ کیا ہے, رب کیا ہے, تعلق کیا ہے دونوں کے اندر, ٹھیک ہے نا. تو اب تعلق یہ ہے کہ دیکھو ہم اور آپ جب ایک دوسرے پر احسانات کرتے ہیں, ہے نا, یہ احسانات دوست پہ کر دیا, بھائی نے کر دیا, پڑوسی نے پڑوسی پہ کر دیا, ایسا ہوتا ہے نا, بہن نے بھائی پہ کیا, بھائی نے بہن پہ کیا, احسانات کر دیے. یہ احسانات اس احسان کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں جو اللہ اپنے بندوں پہ کرتا ہے. معصوم بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ جب تم چھوٹے احسان کا شکر ادا نہ کر سکو تو بڑے احسان کا شکر کیا ادا کرو گے. لم یشکر الناس لم یشکر الخالق, جو بندوں کا شکر ادا نہ کر سکے وہ اپنے اللہ کا, اپنے رب کا شکریہ کیا ادا کرے گا. اسی لیے پروردگار نے قرآن میں یہ اعلان کیا, اے میرے بندوں انشکر لی, تمہارے دو فریضے ہیں, ایک فریضہ مجھ سے متعلق میرا شکریہ ادا کرو, ولوالدیک, اور دوسرا فریضہ تمہارا یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے بھی شکر گزار بن جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہاری پیدائش کا وسیلہ بنے ہیں. توجہ فرمائی آپ نے سنے والوں, توجہ فرمائی جملے کے اوپر, غور نہیں کیا آپ نے جملے کے اوپر. انشکر لی ولوالدیک, میرا بھی شکریہ ادا کرو, یہ ایک فریضہ. ولوالدیک, فوراً اس کے بعد کہتا ہے کہ اپنے والدین کے بھی شکر گزار بن جاؤ. مالک کیوں بنے؟ کہ یہ تمہاری خلقت کا وسیلہ ہے, یہ تمہاری تخلیق کا وسیلہ ہے. اب مجھے بتائیں کہ جس کا ایک بیٹا اس نے ایک پر احسان کیا, جس کے 4 بیٹے اس نے 4 پر احسان کیا, جس کے 10 بچے اس نے 10 پر احسان کیا. تو جو 2 4 10 کے لیے وسیلہ نعمت بن جائے اس کی تعظیم نہ کرنا حرام ہے. تو جب کل کائنات کے لیے وسیلہ بن جائے آج کا ایک دن رہ گیا, کل کا دن رہ گیا نا, تو ظاہر تھکن ہو جاتی ہے مسلسل مجلسوں میں, اور گرمی کا موسم بھی ہے نا. تو مجھے آپ کہیں گے تو کوئی اس پہ تکلف نہیں ہے, میں 5 منٹ پڑھ کے رہا ہوں, جیسے کہ مجھے 30 مجلس پڑھا ہوں, پھر براہ راست جانا ہے. لیکن آپ بھی زیادہ ذہن بیدار رہیں گے, شاداب رہیں گے انشاءاللہ. تھک جاتا ہے انسان, تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں بھائی کب کرتے ہیں, کوئی اور کہیں نہ کر, میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ. لیکن جب تک بیٹھے ہوئے ہیں تو پوری طاقت لگانی ہے. اب پوری توجہ ہے, پوری توجہ جہاں جہاں جا رہی ہے. آپ جملوں کے ساتھ ساتھ ذہنوں کو ملا لیں, میرے نتیجے انشاءاللہ بڑے لطیف اور بڑے خوبصورت نکلیں گے جو آپ کے ذہنوں کو سپورٹ ہوں گے. یہ فریضہ میرا ہے, بیان کرنا, قرآن پڑھنا, ہے نا. اب جملوں کو پرواز سے آپ کا کام ہے. اب پوری گفتگو کا خلاصہ اور تلخیص یہ ہے کہ شکر منعم واجب ہے. جو منعم ہے, جو نعمت دینے والا ہے, اس کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے. میں گھنٹہ نہیں پڑھتا ہوں, اتنا وقت ہوتا ہے نا, جتنے بیان جملے کر رہا ہوں, اگر یہ آپ کے 2 4 گھنٹوں میں بھاری نہ ہو تو پھر میرے آنے کا مقصد ہی نہیں ہے. مولا سے بھیک مانگ کے جملے حاضر کر رہا ہوں, ایک جملہ علمی ہے, قرآن کی آیتوں کی روشنی میں ہے, حدیث کی روشنی میں ہے, بس پرواز لے کے چلنا تو بیان آگے بڑھتا رہے گا. شکر منعم واجب ہے, منعم
کریم جس نے نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے. 2 لفظ ہیں, اب ان دونوں لفظوں کو کھولنا ہے. دونوں سنے ہوئے لفظ ہیں ہمارے, ہے نا, اور دونوں لفظوں کو کھولنا ہے. ایک لفظ ہے احسان, ابھی میں نے بولا آپ سے احسان نکلا ہے حسن سے. احسان کا لفظ جو روٹ ورڈ ہے اس کا حروف اصلی ہے وہ ہے ہے سین نون, ہے نا, اسی سے احسان بنا ہے. احسان کے معنی اچھا برتاؤ کرنا, اچھا سلوک کرنا, ٹھیک ہے نا. اب آپ کہیں گے جناب مثال دیں, بڑی آسان سی مثال ہے. آپ نے اپنے ملازم کو, نوکر کو, سروینٹ کو 500 روپے دے دیے, یہ آپ کا احسان ہے. اس نے اچھا کام کیا, یہ اس کا احسان ہے. میں زیادہ چیخ نہیں رہا ہوں دادا, پھر بھی کروں گا, آپ ذہنوں کو آمادہ رکھیں. میں دیکھ رہا ہوں جتنا تھکیں گے اتنا میں تھک جاؤں گا, بیان مکمل نہیں ہو پائے گا, ہے نا. کل گفتگو کی آگے تھوڑی سی, لیکن ابھی آپ کا ذہن آمادہ ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں تو ذرا بزرگ ہو کے جملوں کو پرواز کیا کریں جہاں جہاں بیٹھے ہوئے, کہ بہت قیمتی بات ہے. قیمتی بات یہ وہ قیمتی سننے والوں سے کر رہا ہوں میں, لیکن ذرا ذہنوں کو آمادہ کریں جملوں کے اوپر. آپ نے کہا انسان کی مثال, میں نے کہا بڑی آسان سی ہے. آپ نے کہا کیا؟ میں نے کہا 500 روپے دے دیں, 1000 روپے دے دیں ملازم کو. آپ نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا یہی تو احسان ہے. اور پلٹ کے اس نے اچھا عمل کیا, آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا, یہ اس کا احسان ہے. آپ نے احسان کیا پیسہ دے کر, اس نے احسان کیا کہ کام خراب نہیں کیا. جملوں کی طرف غور کریں. ہم یہ سمجھ رہے تھے, توجہ کریے گا قرآن کیا کہتا ہے, ابھی آئے پڑھوں گا میں. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جو بڑا انسان ہے, بڑا حیثیت والا, وہ اگر کوئی کام کرے تو وہ احسان ہے, اور چھوٹا اس کے بدلے میں جو جواب دے وہ ہے شکریہ, ہے نا. ہم یہ سمجھ رہے تھے نا کہ جو بڑا والا کرتا ہے کوئی بڑا احسان کر دیا اس نے اس کے اوپر, اور جو چھوٹا اس کا جواب دے رہا ہے وہ ہو گیا شکریہ, ہے نا. تو بڑا جو کرے وہ احسان اور چھوٹا کرے وہ شکریہ. اب میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, فیصلہ آپ کر لے گا. بیدار سننے والے بیٹھے ہوئے, خدا کہتا ہے بالوالدین احسانا, اے میرے بندو اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. مجھے بتائیں بیٹا جو اپنے باپ کے ساتھ سلوک کر رہا ہے نا, وہ کیا ہے؟ وہ احسان ہے. بیٹا بڑا ہے باپ سے یا چھوٹا؟ بیٹا باپ سے بڑا تو نہیں ہے, توجہ نہیں کیا آپ نے تو. بیٹا باپ سے چھوٹا ہے, اور چھوٹا جو حسن سلوک کر رہا ہے اسے قرآن کہتا ہے احسان. اس کا مطلب یہ ہے کہ احسان میں نہ بڑا ہونا شامل اور شکریہ میں نہ چھوٹا ہونا شامل. بولے یار پیچھے والے سامنے کیا پہنچ رہی آواز. احسان میں نہ چھوٹا ہونا شامل نہ شکریہ میں بڑا ہونا شامل. آپ نے کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا یہ آیت ہے بالوالدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. تو بیٹا بڑا تو نہیں ہے نا, بن ہی نہیں سکتا, وہ تو چھوٹا ہے. ماں کے لیے نسبت سے بھی اور باپ کی نسبت سے, اور خدا اس کے لیے کچھ اور نہیں کر رہا ہے. احسانا, احسان کرو. تو اب طے ہو گیا کہ بڑے کے لیے اور چھوٹے کے لیے ہے نا کوئی فرق نہیں ہے. چھوٹا بڑا ہونا احسان میں شامل نہیں ہے, نہ شکریہ میں چھوٹا ہونا شامل نہ احسان میں بڑا ہونا شامل. اب اگر اب بھی بات واضح نہیں ہوئی تو مجھے افسوس ہوگا, میرا ساتھ ہے, میں اس سے زیادہ کھول نہیں سکتا بات کو. ابتدائی عمل کا نام ہے احسان. جو پہلا عمل کیا جائے اچھا برتاؤ اس کا نام ہے احسان, اور جو جوابی اس کا عمل کیا جائے وہ ہے شکریہ. ابتدائی عمل اچھا برتاؤ کریں یہ ہے احسان, اور جوابی طور پر جو اس کا جواب دیا جائے ہے نا اس کا نام ہے شکریہ. ہے وہ بھی احسان, ہے وہ بھی اچھا برتاؤ, ہے وہ بھی احسان. لیکن فرق کرنے کے لیے ہم نے کیا کہا کہ جو ابتدائی عمل ہو رہا ہے وہ احسان, جو جواب دیا جا رہا ہے اس کا وہ ہے شکریہ. اب یہی تو کہنا تھا کہ بندہ اللہ نے کتنے احسانات کیے ہیں نا اپنے بندے کے اوپر. آنکھیں دی, ناک دی, کان دی, مادی ہدایات دیا, مادی رزق دی, مادی رزق دیے, مانی رزق دیے, ٹھیک ہے نا. کتنے احسانات ہیں اللہ کے ہمارے اوپر, ہے نا. تو بندہ ممکن ہے کبھی اللہ کا شکریہ ادا کرے اور کبھی نہ کرے. ہم کبھی مقام شکر میں آتے ہیں کبھی نہیں آتے. میری آواز نہیں آ رہی. ہم کبھی منزل شکر میں آتے ہیں کبھی نہیں آتے, لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ بندہ کوئی اچھا عمل کرے اور خدا اس کا بدلہ نہ دے. پیچھے والے یار خاتمے پر سارے آواز آنی چاہیے. ہم کوئی عمل کریں ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس کا جواب نہ دے, ہے نا. بندہ کوئی اچھا عمل کرے خدا جواب نہ دے ممکن نہیں ہے. ممکن ہے اللہ کے تو احسانات ہے ہی, ہمیں پیدا کر دیا, یہ کب احسان ہے اس کا, رزق دینا یہ کب احسان ہے, ہمیں سانسی بات کا احسان ہے. تو ہم کبھی شکر ادا کرتے ہیں, کبھی ناشکر بن جاتے ہیں, کبھی منزل شکر میں آتے ہیں, کبھی منزل شکر میں نہیں آتے. اب مجھے افسوس ہوتا ہے, میں اتنی دفعہ کہہ چکا ہوں, ابھی آپ لوگ بیدار نہیں ہوئے, ذرا بیدار ہو جائیں. ہم کبھی
عبادی شکور، میرے شکر کرنے والے بندے بہت کم ہیں. تو بندوں کے لیے کہا کہ شکر کرنے والے بڑے کم ہیں، اور اپنے لیے کہتا ہے انہ غفور شکور، اچھا عمل کرو گے تو بدلہ دوں گا. اسی لیے تاریخ نے واقعہ لکھا. اب فیصلہ ہو گیا نا، ہم کبھی شکر کریں کبھی نہ کریں. سلامت ہے، کرنا سب کچھ چاہیے. شکر کرو گے تو نعمتیں بڑھ جائیں گی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا رب کہہ رہا ہے، ارحم الراحمین کہہ رہا ہے، اکرم الاکرمین کہہ رہا ہے. ذرا میرا سامنے والے تھک رہے ذرا سا مل کے سارے آ جائیں تاکہ ملک فیصلہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ ہم کبھی مقام شکر میں آتے ہیں، کبھی نہیں آتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ بندہ کوئی عمل کرے اور خدا شکر ادا نہ کرے. اس لیے میں نے تاریخ میں پڑھا کہ کہیں سے میرے مولا علی کے پاس 4 درہم آ گئے. 4 درہم اس زمانے کے لحاظ سے بڑی رقم، ایک اچھی خیسی رقم ہے نا. 4 درہم آئے علی کے پاس. ایک علی نے رات میں خیرات کیا، سورج نکلا دن ہوا، دوسرا سورج نکلنے کے بعد خیرات کیا. کسی نے چپکے سے مانگ لیا، علی نے اس کے جیب میں ڈال دیا. چوتھا علن اعلان کسی نے پکارا مسلمانوں میری مدد کرو، علی نے اس کے ہاتھ میں چوتھا دیا، رکھ دیا. ایک رات میں دیا، ایک دن میں دیا، ایک چھپا کے دیا. خالص نے اس کا شکر لگانا واجب ہے. ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. کیوں؟ اس لیے وہ تمہاری پیدائش کا وسیلہ بن گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ شکر منعم واجب ہے. منعم کا، نعمت دینے والے کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب جب آگے بڑھا رہا ہوں بات کو میں، یہ جہاں تک تو بات طے ہو گئی. بولنا ہے میرے ساتھ ساتھ پوری طاقت لگائی.
तवील नहीं है गुफ्तगू, लेकिन जितनी बारी बारी बातें मैंने मुख्तसर लफ्ज़ों में आपको सुपुर्द कर दी है, मेरा साथ देते रहिएगा। तो पूरी गुफ्तगू का खुलासा क्या निकला कि जिसने नेमतें दी उसका शुक्र अदा करना वाजिब है। ये कहा था बात आती, मैं क्यों दोहरा रहा हूँ, अभी आपको पता चलेगा मैं जुमले क्यों दोहरा रहा हूँ। एक इससे भी बारीक बात करने लगा हूँ मैं पूरी ताकत के साथ कुरान मजीद की रोशनी में इंशाअल्लाह ये जुमला दिया होगा। ज़हन को ज़रा आमादा कर लें, अगर थक गए तो मैं रुक जा रहा हूँ। जुमला बहुत कीमती आने वाला है इंशाअल्लाह। मौला मुझे तारीफ दे कि मैं जुमला आपको पहुंचा सकूं, लेकिन तारीफ के बगैर मामला बनेगा ही नहीं, है ना। मैं जितना कुरान पढ़ दूं, कितना तर्जुमा कर दूं, कुछ नहीं बन पाएगा। मौला से तारीफ मान रहा हूं कि जब पैगाम पहुंच जाए, इतनी बेदारी से आपने इस वक्त मेरे जुमले को सुन लिया है, तो अब मैं जुमले को आगे बढ़ा रहा हूँ। खुदा का शुक्र अदा करना, शुक्र मुनिम वाजिब है, शुक्र मुनिम वाजिब है। बुलंद सलावत। मिलके सवाल पड़े मोहम्मद वाले मैं वाकई यकीन जाने थक चुका हूँ। यानी मैं जो मौला से मदद लेके जुमले पढ़ रहा हूँ, मैं बार बार ना कहना पड़े मुझे पूरी तवज्जो देना जुमले के ऊपर। जैसे कि अब तो जुमला कह रहा हूँ, शहीद पूरी घंटे की तकरीर अगर एक तरफ कर दें और ये 4-5 मिनट 7 मिनट में आपके ले लूँ, है ना, ये कीमती जौहर निकाल के आप पहुँच कर रहा हूँ मैं। मौला मुझे तारीफ दे के ज़बान में तासीर हो और जुमला पहुँच जाए। नेमत जिससे दी है उसका शुक्र वाजिब, उसका शुक्र करना लाजिम है, वाजिब है। अब बयान को आगे जा रहा हूँ। शुक्र मुनीम तो वाजिब है, लेकिन शुक्र करने का तरीका क्या हो, शुक्र करने का तर्ज क्या हो, ऐसा पैगाम दे रहा हूँ। सबको दिल सबको बोला मेरे साथ, शुक्र करने का तरीका क्या हो, शुक्र अदा करने का तर्ज क्या हो, ढब क्या हो, अंदाज क्या हो, स्टाइल क्या हो। एक बड़ा माकूल सवाल है ना, मेरे साहिबान ने आकर के सामने पढ़ लेके लाहौर के समातों को सामने रखा, बाहरी शफरात बैठे हैं, बुजुर्ग के नौजवान हैं, बड़ा मेरा लॉजिकल और बड़ा बहुत ही बादल सवाल है कि शुक्र मुनीम वाजिब है, लेकिन शुक्र मुनीम अदा करने का ढब क्या हो, स्टाइल क्या हो, तरीका क्या हो, तर्ज क्या हो। तो चले कुरान की तरफ और कुरान से पूछे तो अल्लाह ने अपने नबी पर होने वाले एहसानात का जिक्र करते हुए कुरान में इरशाद फरमाया कि अभी तुम पर हमने 3 बड़े एहसानात किए। मालिक ने 3 एहसानात किए, सुने। अल्लाह कहता है अलम यजिद का यतीमन फआवा, तुम यतीम थे हमने पनाह दी। अलम यजिद का सुनेंगे इंशाअल्लाह, मौला सुनने वाले सुनेंगे इंशाअल्लाह, मौला अमान रखे आपको। अल्लाह हम सबकी इस इबादत को कबूल फरमाए, कुरान पढ़ने को, कुरान सुनने को अल्लाह कबूल फरमाए। कुरान से बड़ी ये किताब है, ना आएगी ना आएगी ना आई है, ठीक है ना। कुरान अल्लाह का कलाम है, कलाम पाकी है, पाकी का सुनने आपकी समातों में उतर जाए। मैं आपसे इजाजत ले लूं, मालिक तूने क्या किया? मैंने अपने हबीब पर 3 एहसानात किए और उनका जिक्र किया है मैंने कुरान पाक के अंदर, है ना। पहला एहसान क्या है? अलम, ये कितना बड़ा एहसान है। अलम यजिद का यतीमन फआवा, रसूल तुम यतीम थे, हमने तुम्हें फआवा पनाह में ले लिया, है ना। तो कितना बड़ा एहसान, तेरे पैगंबर यतीम है, यतीम अब्दुल्लाह को अल्लाह अपनी आगोश में दे रहा है। अब कुरान आगे बढ़ा, दूसरा एहसान वफजदका ज़ाल्लन फहदा, रसूल तुम गुमनाम थे, हमने हिदायत करके पहचाना दिया। सलामत रहे, सलामत रहे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आलामात रखे, सलामत रखे, आपकी समातों को मौला नज़र से बचाए। मेरे साथ देखना, ठीक है ना। पहला एहसान कि रसूल यतीम थे, हमने पनाह में ले लिया। हमारी दूसरा एहसान रसूल तुम गुमनाम थे, तुम गुमनाम थे, हमने हिदायत करके तुम्हें पहचानवा दिया। 2 एहसान हो गए। और अब तीसरा एहसान वफजदका आइलन फअगना, तुम नादार थे, हमने तुम्हारे लिए माल और दौलत फराहम किया। तो 3 सलामत है मेरे हाथ। कुरान पढ़ रहा हूँ, कहानी नहीं है, कुरान पढ़ रहा हूँ, आसान नहीं है। किसी को अगर इतराज हो मुझे भी कहते हैं, अल्लाह ने अपने नबी पर 3 एहसानात किए और तीनों का नाम ने जिक्र किया, ठीक है ना। पहला एहसान अलम यजिद का यतीमन फआवा, रसूल तुम यतीम थे, हमने तुम्हें पनाह दी। अलग दूसरा एहसान रसूल तुम नादार थे, हमने माले दौलत का बंदोबस्त तुम्हारे लिए कर दिया। तीसरा एहसान कि तुम गुमनाम थे, हमने तुम्हें पहचानवा दिया। यतीमी में पनाह देने वाला अबू तालिब, नादारी
वाली खदीजा, और तीसरा एहसान गुमनाम थे पहलवानिया, गुमनामी में पहचानवाने वाला वो बच्चा जिसने सुलहशीला में तारीफ करके बताया लोग नहीं पहचानते, मैं पहचानता हूं। के फजाइल सुना रहा हूं, लेकिन शायद ने सही कहा कि आदमी कहां से चश्मे तगाफुर में रोशनी, आदमी कहां से चश्मे तगाफुर में रोशनी, चेहरे पे इख्तिलाफ के पर्दे पड़े रहे, अरे दरवाजा शहर इल्म का खुलता रहा मगर कुछ लोग जान पूछ कर बाहर खड़े रहे। कल की गुफ्तगू का इन्होंने ऐलान कर दिया है कि टाइम तो मैंने यही रखा हुआ था, लेकिन फरमाने की जब वो क्या टाइम रखा है, नींद बहुत 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 देर हो जाएगी। कल मैं आपके सामने इंशाल्लाह टाइम मेरा ये रखा हुआ था, मैं इससे आगे जा नहीं सकता हूँ मैं, वरना मैं 15 मिनट पढ़ के निकल जाऊँगा, ठीक है ना। तो 12:15 कोशिश करेंगे सारे हालात तशरीफ ले आएंगे, आ जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि टाइम तो मेरा इंशाल्लाह यही था कि मैं इस वक्त पे हाजिर देता, लेकिन अब ये कहने के थोड़ा इससे ज़्यादा मेरे गुंजाइश नहीं है, मैं खुद मरीज हूँ और इससे ज़्यादा मैं अगर मेंबर पर आऊँ और कुछ तो बोल ना सकूँ खुदा ना खास्ता, तो फिर मेरे आने का मकसद क्या हुआ है ना। अब बोलता हुआ मजमा है, बोलते हुए मजमे के सामने कुछ तो और बोलूँगा ना, तो कब समझ आ गया इंशाल्लाह। पूरी कोशिश है कि आप खिदमत में हाजिर हूँ थोड़ी देर के लिए, लेकिन आज का जुमला मुकम्मल कर रहा हूँ मैं पूरी ताकत के साथ, चाहे आवाज जा रही है, ठीक है ना। अल्लाह ने ठीक सलात की अपने नबी के ऊपर, अलम तजीद का यतीमन फावा। अब सुनिएगा, जुमले को जुमले से मिलाएगा, जुमले को जुमले से मिलाएंगे तो लुत्फ लेंगे। आपने बहुत लुत्फ लिया है, आपने मेरा साथ दिया है, लफ्ज़ों के साथ चले हैं, आपकी ज़हन आमादा है, आपके फकत ज़हन आमादा नहीं है, आपके अल्फाज भी आमादा है माशाअल्लाह। अपने ज़हन के साथ साथ अब मेरे इस जुमलों को अपने ज़हनों से मिला दे और मुझे इजाज़त दे दे, ठीक है ना। रसूल के पर तो अल्लाह के दिए सलात, अलम तजीद का यतीमन फावा, तीन ताकत काम करेंगे ना। यतीमी में अबू तालिब की मदद है, नादारी में खदीजा कमाल है, और गुमनामी में अली का तारुफ है। तीन ताकत है ना। खुदा करे ये जुमला पहुंच जाए, बस यही मेरा माँ हसन का जौहर था आज की मजलिस का। तीन ताकतें काम कर रही है ना, गुमनामी में, यतीमी में अबू तालिब, पैसा देने में, माल देने में खदीजा, तारुफ कराने में अली। तीन ताकतें काम कर रही है, ठीक है ना। यतीम परवर अब अली वालों, अब कैसे शुक्र अदा करें। अल्लाह ने कुरान में बताया, अब जुमले को जुमलों से मिला लें। अलम यजीद का यतीमन फआवा, रसूल तुम यतीम थे, हमने पनाह दी, है ना, हमने पनाह दी। फअम्मल यतीम फला तखर, तो अगर कोई यतीम आए तो उसे पनाह में लेना। पहले एहसान के मुकाबले में शुक्र क्या होगा। फअम्मल यतीम फला तखर, दोनों अलम ये जुमला ने फाया अपने रास्ते से। अब सारे आवाज़ों को, अपनी आवाज़ों को मेरी आवाज़ों से मिलाए, ताकि मिलकर चार
اما بنعمت رب کا فحدث، حبیب اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو. رسول اپنے رب کی نعمت کو بیان کرے، یہ کس نعمت کے مقابلے پر ہے؟ تو اسی لیے تو کہا تھا وہ وجہ کا سوال فہدا، تم کو نام تھے ہم نے پہچان مان لیا، اور ابھی تم بھی پہچان مان لو. مالک کسے پہچان مان اور کیسے پہچان مان؟ وہ ہر جزاؤ میں احسان، احسان احسان کا بدلہ احسان ہے. آلو نے سورہ شورہ میں مجمع جمع کر کے تمہیں پہچان مایا، تم خادموں میں مجمع جمع کر کے ہر طرف دیوار سے یہ کس طرح بلند ہوگی. مل کر بھٹکو تو سہارا، تم کو بلند کر کے پورا گرینٹن بولے بھٹکو تو سہارا، ڈوبو تو کنارا، نبیوں نے پکارا، میری آنکھ کا چولا، آقا ابو ذر، مولا کمبر، نبیوں سے افضل، ولیوں سے برتر، ہم سب کا رہبر، ہم سب کا لیڈر، خدا کا شیر ہے علی، خدا کا شیر ہے علی، شیر خدا ہے، اور خدا کے شیر کا شیر ہے عباس. جب قیامت کا دن ہوگا نا، آپ عباس کے ماتمی ہیں جگہ نہیں کہنے کی ضرورت ہے، تو شہزادی اس وقت رسول کے پاس آئیں گی، رسول مسند شفاعت پر ہوں گے، تو کہیں گے بیٹی آج شفاعت کا دن ہے، کچھ سامان لے کر آئی ہو. خدا آپ کی آوازوں پر رحم کرے. بیٹی آج شفاعت کا دن ہے، تمہارے پاس کچھ سامان شفاعت ہے. شہزادی کہیں گی بابا کفانا للشفاعت یدان مقطوعتان لولد عباس، بابا میں اور کچھ تو نہیں لائی، بس اپنے بیٹے عباس کے دو کٹے ہوئے بازو لے کر آئی. شادی ہوئی علی کی ام البنین سے، ام البنین رخصت ہو کر علی کے گھر آئیں. مقتل کے جملے ہیں ساری بنی ہاشم کی بزرگ خواتین دلہن کے استقبال کے لیے دروازے پہ جا کر کھڑی ہو گئی. سواری ٹھہرائی گئی، ناکا رکا، ام البنین اتری. بنی ہاشم کی عورتیں بڑی استقبال کے لیے دلہن تھی. ایک مرتبہ دیکھنے والی عورتوں نے دیکھا کہ ام البنین کسی سے مخاطب نہیں ہے، گھر کے قریب گئی، جا کر چوکھٹ کو بوسا دیا. ام البنین یہ کیا کر رہی ہو؟ ام البنین یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا مولا کے گھر کی چوکھٹ کا بوسا دے رہی ہوں. گھر کے آنگن میں ایک مسند بچھائی گئی تھی، یہ فرق بچھایا گیا تھا، اس پر مسند رکھی گئی تھی کہ جب دلہن آئے گی تو اس مسند پہ بیٹھے گی. ایک مرتبہ دیکھنے والی بیویوں نے دیکھا کہ ام البنین نے اپنے بالوں کو کھولا، ہاتھوں کو بلند کیا اور کہنے لگی پروردگارا ام البنین تیرا شکریہ ادا نہیں کر سکتی، تو نے اس کے رہنے کے لیے وہ گھر منتخب کیا ہے جس میں کبھی شہزادی فاطمہ کہنا ہے. خدا آپ کے پرسے کو قبول فرمائے. تو ام البنین مسند پہ بیٹھ جاؤ، آپ لوگ یہاں کی دل پہ چوٹ ہے، ام البنین مسند پہ بیٹھ جاؤ. کہا پہلے یہ بتاؤ میرے شہزادے کہاں ہیں؟ ام البنین کے کردار کو ملانا عباس کے کردار سے، عباس کی ماں ہے نا. کہا کن شہزادوں کو پوچھ رہی ہو؟ تو کہنے لگے کہ کیا حسن اور حسین کے علاوہ میرے کوئی اور بھی شہزادے؟ کہا دونوں بیٹے حجرے میں بیمار ہیں. حجرے میں داخل ہوئی، رونے والوں دلہن کا پہلا دن ہے علی کے گھر میں، ام البنین کا آج پہلا دن ہے علی کے گھر میں. حجرے میں داخل ہوئی، دونوں بچے دیکھے ہوئے تھے، ایک ہاتھ
میں کنیز بن کر آئی ہوں. اور اب عاشور کے دن جب طے پایا کہ آخری مصالحہ کر لی جائے ظہر سے پہلے، تو طے ہوا کہ ادھر سے پسر سعد آئے گا، اس کا بیٹا آئے گا، ادھر سے حسین جائیں گے، حسین کا بیٹا اکبر جائے گا. مختر کہتا ہے ابھی حسین چلے تھے کہ اتنے میں حسین نے اپنے پیچھے کوئی آہٹ محسوس کی. اب جو مڑ کے دیکھا تو دیکھا ابوالفضل عباس ساتھ میں ہے. پوچھنے لگے عباس طے تو یہ ہوا تھا کہ میں جاؤں گا میرا بیٹا جائے گا، یہ تم ساتھ میں کیوں آ گئے؟ تو رو کے کہنے لگے مولا بسر سعد کے ساتھ اس کا غلام بھی تو آ رہا ہے. مولا آپ کے آنسوؤں کو سیدہ کے رومال میں جگہ دے، مولا بسر سعد کے ساتھ اس کا غلام بھی تو آ رہا ہے. مصالحت ناکام ہوئی، جنگ ہوئی، اصحاب گئے، انصار گئے، عائشہ گئے، عباس کے بھائی شہید ہوئے. ایک منزل پر ابوالفضل عباس جنگ کی اجازت مانگنے کے لیے آئے. کہا مولا مجھے بھی جنگ کی اجازت عطا ہو. کہا عباس تم تو میرے لشکر کے نمبردار ہونا ہے، تمہیں اجازت کیسے دے دوں؟ فنظر یمیناً، عباس نے داہنے دیکھا، عباس نے بائیں دیکھا اور کہا مولا اب وہ لشکر کہاں جس کا میں علم بڑھا؟ یہ عباس کے بات میں بیٹھے نا تو جو نے سنا کہا مولا وہ لشکر کا کچھ بھی جائے، عباس تمہیں اجازت نہیں دوں گا. اور یہ سننا تھا کہ میرا مولا عباس پلٹا اور مختر نے دیکھا کہ ایک خیمے کے سامنے آ کر بیٹھ گئے. سنیے گا، عباس ایک خیمے کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور سوچ رہی ہے کہ کیسے جنگ کی اجازت لی جائے. ابھی عباس سوچ رہے تھے کہ اتنے میں عباس کے گھروں میں خیمے کے اندر سے کسی بچی کی آواز آئی کہ پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہو. پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہو. خوش ہو گئے، کہا بیٹی ذرا پاس تو آنا. بچی آئی، گول میں لیا، کہا بیٹی بہت پیاسی ہے. کہا ہاں چچا جان. کہا جا کر چھوٹا مشیزہ لے کر آ جا. سکینہ دوڑتی ہوئی گئی، چھوٹا مشیزہ لے کر آئے. عباس نے آدھا دارے حسین کو گود میں لیا، عباس نے اسے سکینہ کو گود میں لیا. آئے حسین کی خدمت میں، حسین کی نگاہ پڑی، جب تو کہا کہ عباس میں سمجھ گیا سکینہ کو سفارش کے لیے لائے ادھر. جاؤ عباس میں نے اجازت دے دی اور ایک بچی سے کہنے لگے بیٹی آج تو چچا کو اجازت دلوا رہی ہے، جب ظالم تماشے ماریں گے، جب چچا کو بڑا یاد کریں گے. جاؤ عباس میں نے اجازت دی، لیکن خبردار شہزادی زینب سے اجازت دینا نہ بھولنا. آئے شہزادی زینب کے خیمے میں عباس جلال والا، عباس بگڑے تیوروں والا شہزادی زینب کے خیمے میں آئے. مختلف کہتا ہے کہ ہمت نہیں ہے عباس کی کہ زبان سے بیوی سے اجازت مانگے. خیمے کے ایک گوشے میں سر کو جھکا کر کھڑے ہو گئے. بیوی زینب نے ایک جملہ کہا عباس جب بھائی نے نہیں روکا تو بہن کون ہے روکنے والی؟ لیکن ایک جملہ سنتے جاؤ، میرے بابا نے اپنا زخمی سر میرے کاندھے میں رکھا تھا اور کہا تھا بیٹی ایک دن تیرے بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی. میں سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی. خدا کے ماتم کو قبول کرے، ماتم میں شرم کرنا، خدا کے ماتم کو قبول کرے. جاؤ عباس جاؤ، آج یقین ہو گیا میں نے اجازت دی. خیمے سے باہر نکلے، دونوں بیٹوں کو، اپنے دونوں بیٹوں کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگانے کے بعد کہنے لگے بیٹے میں اب جا رہا ہوں، اب واپس نہیں آؤں گا. تم کو میری وصیت یہ ہے کہ سکینہ کو کبھی بہن کہہ کے نہ پکارنا، شہزادی کہہ کے پکارنا. میدان میں آئے مشکیزے میں پانی بھرا. میرے پاس الفاظ نہیں ہے، مشکیزے میں پانی بھرا، کہیں سے دور لگا، کہیں عباس کے شانے قدم ہوئے. ایک مرتبہ گوش لگا نیچے آئے، آوازی بڑے بھائی کا آوازی واہ ماں کا دلی بھیا میری مدد کو آؤ. مختر کہتا ہے کہ جیسے عباس کی عمر ہوئی کہ بھائی میری مدد کو آؤ. حسین نے ایک مرتبہ اپنی کمر تھامی اور کہنے لگے الآن ان قسم ظہری. عباس کے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. بھیا میری مدد کو آؤ، چھوٹے بھائی مدد کو آؤ. حسین سرحانے پہنچے، عباس کا سر اٹھایا، مٹی میں سر اٹھایا، زانوں پہ رکھا. کہا عباس کوئی خواہش ہے؟ کہا مولا ایک خواہش ہے. کہا کیا؟ کہا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے. بس ممبر چھوڑ رہا ہوں، خدا کے پتر کو مولا آخری وقت آپ کے چہرے